رینالڈ نے ہیملٹن شو دیکھنے کے بعد ٹی وی بند کرتے ہوئے ایسیلیا کی طرف دیکھا۔ ان دونوں نے بھی بونی کے قتل کی خبر سنی تھی جو ہیملٹن نے بڑی تفصیل سے بتائی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ خونی دیوانہ ابھی تک شہر میں موجود ہے، اس نے آخر میں کہا تھا، اس لیے ہوشیار رہیں، جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا کوئی فرد محفوظ نہیں ہے۔ میں یقین نہیں کر سکتی، ایسیلیا بولی، کرسپن ایسا نہیں کر سکتا۔ رینالڈ برانڈی لانے شراب کی الماری کی طرف چلا تو اس نے کرسپن کو اپنی رولز کار میں جاتے دیکھا۔ کرسپن اس وقت کنڈریکٹ گیلری جا رہا تھا۔ وہ جا رہا ہے مادام، رینالڈ نے ایسیلیا سے کہا، جاؤ اس کے اسٹوڈیو میں جا کر دیکھو۔ مگر رینالڈ نے پہلے خود وسکی پی، پھر ایسیلیا کو برانڈی دی، اور تب وہ اوپر جانے کے لیے زینے پر چڑھ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایسیلیا توقع کر رہی تھی کہ یہ قتل کرسپن نے نہیں کیا، کیونکہ کچھ اور خون آلودہ کپڑے ضائع کرنے کی ہدایت کے ساتھ اسے نہیں ملے تھے، مگر تیزی سے دھڑکتا ہوا دل اس دلیل سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ نتیجے میں ہونے والی رسوائی اور بدنامی سے خوفزدہ تھی۔ زندگی ختم ہو کر رہ جائے گی، بھلا کون ایسے دیوانے کی ماں سے روابط رکھنا پسند کرے گا؟ آج شام بھی اسے ایک پارٹی میں جانا تھا، یہ پارٹیاں ہی اس کی زندگی تھیں۔ آہٹ سن کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں رینالڈ کھڑا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ وہ ایک کٹے ہوئے سر کی تصویر بنا رہا ہے مادام، رینالڈ نے جواب دیا۔ ایسیلیا نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے برانڈی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ ذرا سا حوصلہ بحال ہونے پر بولی۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ اپنا یہ خونی کھیل جاری رکھ سکتا ہے تو کیا ہوا؟ ایک طوائف اور ایک ہپی کی پرواہ کون کرتا ہے؟ ایسیلیا نے تیزی سے کہا، کیا تم اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس گھر سے نکالے جانا پسند کروں گی؟ کرسپن جو چاہے کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھو ہم کچھ نہیں جانتے۔ مادام وہ بہت خطرناک ہو گیا ہے، وہ تم پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ رینالڈ نے ساتھ ہی اپنا نام لینے سے گریز کیا۔ مجھ پر حملہ کرے گا؟ اپنی ماں پر؟ بیکار باتیں مت سوچو، جاؤ اپنا کام کرو، ہم کچھ نہیں جانتے، ایسیلیا نے برانڈی حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔ ٹیرل اپنی میز پر بیٹھا تھا، ہیس، جوناتھن اور لیونارڈ بھی موجود تھے، کافی پی جا رہی تھی۔ ہم اس پاگل آدمی کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، ٹیرل نے کہا۔ ہمیں چوتھی جیکٹ کے سلسلے میں اہم باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اس آدمی کا جو حلیہ معلوم ہوا ہے وہ باقی 3 جیکٹ خریدنے والے افراد سے نہیں ملتا۔ یہ چوتھی جیکٹ ضرور وہی ہوگی جس کے بارے میں مسز کریگ نے کہا تھا کہ وہ سالویشن آرمی کو دے دی گئی ہے۔ ہم اس کا سراغ لگانا چاہتے ہیں۔ اس آدمی کے بارے میں جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا فرد نہیں ہو سکتا جو سالویشن آرمی کی مدد کا ضرورت مند ہو۔ وہ آدمی جو گوسی جوتے پہنتا ہو اپنے لیے جیکٹ بھی خرید سکتا ہے۔ شہر میں ایسے نقلی دولت مند بھی ہیں، ہیس نے کہا، جو بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں مگر ان کی جیب خالی ہوتی ہے، خاص طور پر نوسرباز یا وہ جو ادھیڑ عمر عورتوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا ہی آدمی ہو جس نے وہ جیکٹ سالویشن آرمی سے چرا لی ہو یا معمولی قیمت دے کر خرید لیا ہو۔ اس طرح کے گوسی جوتے بھی چرائے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے، ٹیرل نے سر ہلایا۔ مناسب ہوگا کہ ہم تمام ملبوسات بیچنے والی دکانوں کو چیک کریں۔ یہ کام تم سنبھالو لیونارڈ، معلوم کرو کہ کوئی ایسا ڈیلر تو نہیں ہے جس نے گوسی جوتے فروخت کیے ہوں، یا فروخت کیے ہیں تو کسے۔ اس وقت ڈسٹی لاکس آفس میں داخل ہوا۔ چیف، میرا خیال ہے مجھے کوئی خاص بات معلوم ہو گئی ہے، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں سالویشن آرمی کے ان 2 کارکنوں کو چیک کر رہا تھا جو گھوم پھر کر کپڑے جمع کرتے ہیں۔ میں ٹرک ڈرائیور کو ساتھ لے آیا ہوں، اس کے باپ کا نام سڈ ہینی ہے جو سی کارپ میں پرانے کپڑے فروخت کرتا ہے۔ میں اس کے گھر گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ سالویشن آرمی کے ٹرک سے وہاں کچھ کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ ٹرک ڈرائیور نے اقرار کیا کہ وہ کبھی کبھی کچھ کپڑے اپنے باپ کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی دکان پر فروخت کر دے۔ ہیس یہ سنتے ہی جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دیکھتا ہوں چیف، اس نے کہا اور باہر چلا گیا۔ لیونارڈ بھی اس کے ساتھ تھا۔ جوبینی ایک بینچ پر بیٹھا تھا اور گشتی پولیس کا ایک کانسٹیبل اس کے سر پر سوار تھا۔ ہیس ایک کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ لیونارڈ کھڑا رہا۔ تم کسی پریشانی میں پھنس سکتے ہو، ہیس نے جوبینی کو مخاطب کیا۔ پریشانی؟ جوبینی جیسے چڑھ کر بولا، پاگل ہو گئے ہو؟ کیسی پریشانی؟ وہ کپڑے لوگوں نے دے دیے ہیں۔ ہاں مگر سالویشن آرمی کو دیے ہیں، تم انہیں خود لینے کا حق نہیں رکھتے۔ اچھا، بھلا سالویشن آرمی ان کا کیا کرتی ہے؟ وہ انہیں کسی اور کو دے دیتی ہے، تو اگر میں نے کچھ اپنے باپ کو دے دیے تو کیا غلط کیا؟ فرق کیا پڑا؟
ایسا تم کب سے کر رہے ہو؟ شاید 6 ماہ سے۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں اور نہ میں پرواہ کرتا ہوں۔ مگر تمہیں کرنی چاہیے۔ تم سالویشن آرمی کے کپڑے چراتے ہو، تمہیں 3 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے۔ تم مجھ پر کوئی الزام عائد نہیں کر سکتے۔ میں اپنے حقوق جانتا ہوں۔ لوگ مجھے کپڑے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان میں سے چند کپڑے نکال کر اپنے باپ کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر باقی سالویشن آرمی کے سپرد کر دیتا ہوں۔ وہ کپڑے اس وقت تک سالویشن آرمی کی ملکیت نہیں بنتے جب تک میں انہیں اس کے حوالے نہ کروں۔ وہ کپڑے اسی لمحے سالویشن آرمی کی ملکیت بن جاتے ہیں جب انہیں تم سالویشن آرمی کے ٹرک میں رکھتے ہو۔ کیس نے کہا۔ اچھا، اگر یہ درست ہے تو پھر سن لو کہ وہ ٹرک میرا ہے۔ جوبینی نے جواب دیا۔ میں رضاکارانہ طور پر سالویشن آرمی کی مدد کرتا ہوں۔ ٹرک کے پیٹرول کا خرچ میری جیب سے نکلتا ہے۔ اس کی انشورنس پالیسی کا پریمیم بھی میں ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ مجھے یہ حق ہے کہ ان اخراجات کے بدلے اپنے باپ کو کچھ کپڑے دے دوں۔ ہیس نے گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گیا کہ جوبینی کو مروب نہیں کر سکتا۔ چلو چھوڑو، وہ بولا، ہمیں اس نیلی جیکٹ سے دلچسپی ہے جس میں گولف کی گیند جیسے بٹن لگے تھے۔ کیا تم نے ایسی کوئی جیکٹ بھی اپنے باپ کو دی تھی؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، جوبینی نے کہا۔ میں ہر کپڑا نہیں دیکھتا، باپ کو ایک بنڈل دے دیتا ہوں، وہ اس میں سے اپنی پسند کے کپڑے رکھ کر باقی مجھے واپس کر دیتا ہے اور میں انہیں سالویشن آرمی کو دے آتا ہوں۔ ہیس نے جیسے مجبور ہو کر لیونارڈ کی طرف دیکھا۔ اس کے باپ سے پوچھو، وہ بولا، اور لیونارڈ چلا گیا۔ ہیس نے جوبینی کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ سڈ بینی بھی اپنے بیٹے کی طرح طویل قامت تھا۔ اس کی دکان استعمال شدہ کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیونارڈ دکان میں داخل ہوا تو سڈ بینی ایک موٹے سیاہ فام کا ناپ لے رہا تھا تاکہ اس کے سائز کی پتلون نکال سکے۔ جب تک یہ خریداری مکمل نہیں ہو گئی، لیونارڈ کو انتظار کرنا پڑا۔ سڈ بینی نے اس پر ایک نظر ڈالتے ہی اندازہ کر لیا کہ اس کا تعلق پولیس سے ہے۔ لیونارڈ نے اپنا شناختی نشان دکھایا۔ ہم ایک نیلی جیکٹ کی تلاش میں ہیں، اس نے کہا، جس میں گولف کی گیند جیسے بٹن لگے ہیں۔ ایسی کوئی جیکٹ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ سڈ بینی جیسے ذہن پر زور ڈال کر کچھ دیر سوچتا رہا۔ یاد تو آ رہا ہے کہ ایسی ایک جیکٹ میرے پاس تھی۔ تم نے نیلے رنگ کی بتائی؟ ہاں۔ لیونارڈ پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ مگر وہ جیکٹ کتھئی رنگ کی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد آ گیا۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، ممکن ہے 3 برس ہو چکے ہوں۔ وہ جیکٹ اور اس کے بٹن اتنے غیر معمولی تھے کہ یادداشت میں محفوظ ہو گئے۔ مگر میں جس جیکٹ کی بات کر رہا ہوں وہ نیلی تھی۔ نہیں، تب میں نے اسے نہیں دیکھا۔ شاید تمہارے اسٹاف میں سے، میرے پاس کوئی اسٹاف نہیں ہے۔ سڈ بینی نے بات کاٹ دی۔ لیونارڈ دکان سے بڑبڑاتے ہوئے نکلا۔ اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ کیرول کے لیے ایک بیگ خریدنا ہے، مگر ہفتے کی سہ پیر کو وہ ایک لانتی بیگ کہاں سے خریدے؟ لیونارڈ کو شاپنگ کرنے سے نفرت تھی۔ ہیلو مسٹر لیونارڈ، کسی نے کہا۔ لیونارڈ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کیرن کھڑی تھی۔ لیونارڈ نے اس کے سراپا کا جائزہ لیا۔ کیا لڑکی ہے، اس نے دل میں کہا۔ ہیلو مسز اسٹرینوڈ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ لنچ کھا کر آ رہی ہوں۔ میرا باس تو چلا گیا اور مجھے کام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ گیا۔ کیا مسٹر برانڈن کہیں باہر گئے ہیں؟ ہاں، اس کے خسر صاحب بیمار ہیں، کیرن نے بتایا۔ اب وہ پیر کو دفتر آئے گا۔ قتل کی تفتیش کیسی چل رہی ہے؟ بس ہو رہی ہے۔ اچانک لیونارڈ کو ایک خیال آیا۔ اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہو تو میری مدد کر سکتی ہو؟ تمہارے لیے میرے پاس وقت ہی وقت ہے، کیرن نے پلکیں جھپکائیں۔ لیونارڈ کو اپنا کالر ڈھیلا کرنا پڑا۔ مجھے اپنی بیوی کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے ایک ہینڈ بیگ خریدنا ہے، کیا کروں؟ کس طرح کا ہینڈ بیگ؟ معلوم نہیں، بس ذرا دیکھنے میں اچھا ہو۔ میری بیوی کو مشکل سے کوئی چیز پسند آتی ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، کیرن ہنسنے لگی۔ سوال یہ ہے کہ تم کتنا خرچ کر سکتے ہو؟ لگ بھگ $500۔ نہیں، اتنا مہنگا نہیں، میرا خیال $100 کا ہے۔ تو پیراڈائز ایونیو پر واقع لوسیلی کے بوتیک میں دیکھ لو، کیرن نے جواب دیا۔ لوسیلی کو اپنی پسند اور متوقع قیمت بتا دینا، وہ خریداری میں تمہاری مدد کر دے گی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ اور وہ اپنے کولہے مٹکاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لیونارڈ کار میں بیٹھ کر پیراڈائز ایونیو پہنچا۔ قیمتی اشیاء کی دکانیں ہفتے کی سہ پیر کو کھلی رہتی تھیں۔ اپنی کار پارک کر کے وہ لمبی سڑک پر آگے بڑھ گیا۔ اسے لوسیلی کے بوتیک کی تلاش تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ اس نے کنڈرک کی گیلری دیکھی، اور چونکہ وہ ہر دکان کی شو ونڈو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اس لیے کنڈرک کی دکان کی شو ونڈو میں رکھی ہوئی کرسپن کی بنائی ہوئی تصویر بھی دیکھ لی۔ اس کے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ اسے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔
خون کی طرح سرخ چاند، کالا آسمان، نارنجی ساحل سمندر۔ اس نے کچھ اور قریب آ کر اس تصویر کو گھورا۔ اوہ خدایا، اس نے سوچا، اس بوڑھی حبشن نے تو یہی پیش گوئی کی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ پچھلے سال ایک قاتل کو تلاش کر رہا تھا تو اس شرابی عورت نے بتایا تھا کہ اس قاتل کو سنتروں میں تلاش کرو، اور جب قاتل پکڑا گیا تو وہ سنترے فروخت کر رہا تھا۔ تو کیا اس نے اس مرتبہ بھی سچی پیش گوئی کی ہے؟ اچانک ہی اسے اس کال گرل ڈولورس کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بتایا تھا کہ جس آدمی کو اس نے وہ جیکٹ پہنے گزرتے ہوئے دیکھا تھا اس کے ہاتھ مصوروں جیسے تھے۔ تو کیا جس مصور نے یہ تصویر بنائی ہے وہی قاتل ہے جسے تلاش کیا جا رہا ہے؟ وہ چند لمحے ہچکچایا، پھر دکان میں داخل ہو گیا۔ لوئس بہت بور ہو رہا تھا۔ اس کے خیال میں کنڈرکٹ کا یہ اصرار کہ دکان ہفتے کی سہ پہر کھلی رکھی جائے ایک بیکار کی زحمت تھی، اور اس پر مستزاد یہ کہ باقی سیلز مین تو چھٹی کرتے تھے۔ ہیڈ سیلز مین ہونے کی وجہ سے صرف اسے ہی دکان میں موجود رہنا پڑتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تقریباً 8 ہفتے پہلے ایک بوڑھی مالدار عورت گھومتے پھرتے دکان میں آ گئی تھی، اور اس نے ایک نایاب چیز جو کہ نقلی تھی $60,000 میں خریدی تھی، مگر اس کے بعد آج تک کوئی گاہک ہفتے کی سہ پہر کو نہیں آیا، جبکہ کنڈکٹ کا کہنا تھا کیا پتہ کسی سہ پہر کوئی اور احمق گاہک آ جائے۔ آخر تمہیں جمعرات اور اتوار کی چھٹی بھی تو ملتی ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ لوئس کو مزید غصہ یہ بھی تھا کہ اسے کرسپل کے گھر جا کر تصویر بھی لانی پڑی تھی، اور تصویر بھی بڑی واہیات۔ ہم اسے شو ونڈو میں نہیں رکھ سکتے؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ تو ایڈوانس آرٹ ہے، کنڈرکٹ نے جواب دیا تھا۔ تم اسے ایڈوانس آرٹ کہتے ہو؟ مجھے یہ آرٹ کی توہین نظر آتی ہے۔ تم اسے کھڑکی میں رکھ دو، میں نے وعدہ کیا تھا، اور مجھے ہر صورت میں اس کی نمائش کرنی ہے، کنڈرکٹ نے جواب دیا اور اپنے آفس میں چلا گیا۔ لوئس ایک میگزین پڑھ کر خود کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ لیونارڈ اندر داخل ہوا۔ لوئس اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ہر پولیس آفیسر کو پہچانتا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ لیونارڈ بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ اس نے اپنے پیر سے ایک خفیہ بٹن دبایا۔ کنڈرکٹ نے اپنی میز پر سرخ بلب جلتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ دکان میں کوئی پولیس والا آ گیا ہے۔ اس وقت گیلری میں کوئی قابل گرفت چیز نہیں تھی، اس لیے وہ گھبرایا تو نہیں، مگر حیران ضرور ہوا۔ کسی پولیس والے نے پچھلے 6 ماہ سے اس کی گیلری کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ ہیلو مسٹر لیونارڈ، لوئس نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ تم نے تو آنا ہی چھوڑ دیا۔ ٹھہرو، مجھے اندازہ لگانے دو، تم ضرور اپنی بیوی کو دینے کے لیے کوئی تحفہ خریدنا چاہتے ہو۔ میرے پاس ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ لیونارڈ اس انداز کے استقبال سے کچھ متعجب تھا۔ لوئس نے ایک الماری کھول کر بروج کا ایک سیٹ نکالا۔ اسے دیکھو، اس نے کہا، یہ 16ویں صدی کی ایک نایاب چیز ہے۔ تمہاری بیوی اسے پہنے گی تو لوگ رشک کریں گے۔ عام گاہکوں کے لیے اس کی قیمت $1000 ہے، مگر تمہیں صرف $500 میں مل جائے گی۔ ذرا اس خوشی کا تصور کرو جو ایسا تحفہ پا کر تمہاری بیوی کو ہوگی۔ لیونارڈ نے سنبھل کر لوئس کو سخت نظروں سے دیکھا۔ تمہاری شو ونڈو میں وہ تصویر کیسی رکھی ہے؟ اس نے کہا، وہی جس کا چاند سرخ ہے۔ کیا بات ہے، لوئس نے باچھیں پھاڑی۔ کمال کی نظر رکھتے ہو، تمہارے گھر کی دیوار پر وہ تصویر تمہاری بیوی کو ہمیشہ تمہاری یاد دلاتی رہے گی۔ میں اسے خریدنا نہیں چاہتا، لیونارڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تصویر کس نے بنائی ہے۔ کنڈکٹ نے فیصلہ کیا کہ اب موقع ہے اسے ظاہر ہو جانا چاہیے۔ ارے مسٹر لیونارڈ، آج کہاں راستہ بھول پڑے؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم ہماری ونڈو میں رکھی تصویر کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس کا مصور کون ہے؟ لیونارڈ نے پوچھا۔ ماڈرن آرٹ سے تمہاری دلچسپی تمہاری عقل مندی کی دلیل ہے۔ آج ایک تصویر خریدو، چند سال کے بعد اس کی چوگنی قیمت مل جائے گی۔ لیونارڈ کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی بھاری ہتھوڑا گر پڑا ہو۔ یہ پولیس کا معاملہ ہے، اسے کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کنڈرکٹ نے سوچنے کی اداکاری کی۔ تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ بالکل یاد نہیں؟ کوئی آرٹسٹ اسے ہمارے پاس فروخت کرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ تصویر اچھی ضرور ہے، مگر زیادہ قیمتی نہیں۔ میں نے سوچا چلو اسے کھڑکی میں رکھنے میں کیا حرج ہے، شاید کوئی اسے عجیب چیز سمجھ کر خرید ہی لے۔ میں اسے $50 میں بیچ دوں گا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مصور کون ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے نہ ہی کوئی نام پتہ چھوڑا اور نہ ہی تصویر پر اپنا نام لکھا۔ وہ یہ تصویر کب دے گیا تھا؟ چند ہفتے پہلے۔ اس کا حلیہ کیا تھا؟ اس کا حلیہ، کنڈکٹ نے دہرایا، معلوم نہیں، میں نے اس سے بات نہیں کی۔ کیا تم نے کی تھی لوئس؟ میں نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی، لوئس نے لاپرواہی سے کہا۔
پھر کس نے کی تھی؟ لیونارڈ کو غصہ آ گیا۔ شاید کسی دوسرے سیلزمین نے، کنڈریکٹ نے جواب دیا۔ بات یہ ہے، بہت سے مصور آتے رہتے ہیں، میرے یا لوئس کے لیے ان سب سے بات کرنا مشکل ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پولیس کا معاملہ ہے، لیونارڈ تیزی سے بولا۔ ہمارے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہے کہ جس شخص نے یہ تصویر بنائی ہے اس کا جینی ہینڈلر اور بونی کے قتل سے گہرا تعلق ہے۔ کنڈریکٹ کو ایسا لگا جیسے اس کی دل کی دھڑکن رک گئی ہو، مگر اسے اپنے تاثرات چھپانے میں بڑی مہارت تھی۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اس کی پرواہ مت کرو، مجھے اس آدمی کا حلیہ چاہیے، لیونارڈ نے جواب دیا۔ کنڈریکٹ کو کرسپن کا خیال آیا اور اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس کے $40,000 کرسپن پر واجب الادا ہیں۔ میں اپنے اسٹاف سے پوچھوں گا، آج ہفتہ ہونے کی وجہ سے وہ چھٹی پر ہیں۔ میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں، لیونارڈ نے کہا۔ اسے یقین تھا کہ کنڈریکٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمیں جس آدمی کی تلاش ہے اس کے بال گندمی رنگ کے ہیں، قد تقریباً 6 فٹ ہے، ہاتھ اور انگلیاں آرٹسٹوں کی طرح ہیں۔ آخری مرتبہ اسے ایک نیلی جیکٹ پہنے دیکھا گیا تھا جس کے بٹن گولف کی گیند جیسے ہیں، اور وہ گوسی کے جوتے پہنتا ہے۔ اب تک 2 وحشیانہ قتل کر چکا ہے اور ہو سکتا ہے کسی اور کی جان بھی لے لے۔ اس لیے اب میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو جس نے تصویر بنائی ہے؟ کنڈریکٹ ایک پل کے لیے گھبرا گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پسینے میں بھیگ رہا ہو۔ لیونارڈ نے گھبراہٹ دیکھ لی۔ کرسپن کے طرز عمل اور اس کے تاثرات میں کوئی ایسی خوفناک چیز تھی جو کنڈریکٹ کو پریشان کر رہی تھی۔ کیا وہ قاتل ہو سکتا ہے؟ اور اگر میں نے اس کے بارے میں بتایا تو اسے پکڑ لیا جائے گا اور میرے $40,000 مارے جائیں گے۔ سلیمان اعظم کا لاکٹ واپس بھی مل گیا تو اسے دوبارہ اتنے منافع کے ساتھ بیچنا مشکل ہوگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر سنجیدہ معاملہ ہے، کنڈریکٹ نے جواب دیا۔ مجھ پر اعتماد کرو، جب پیر کو میرا اسٹاف آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم خود ان سے پوچھو۔ یہ بات یاد رکھنا، لیونارڈ نے بڑے تند لہجے میں کہا، کہ کوئی اس قاتل کو بچانے کی کوشش کرے گا تو وہ خود بھی جرم کو چھپانے کا مجرم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں پیر کی صبح آؤں گا۔ اور اتنا کہہ کر وہ دکان سے باہر نکل گیا۔ جب وہ چلا گیا تو کنڈریکٹ نے لوئس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس معاملے میں ملوث مت کرنا، لوئس بول اٹھا۔ آخر تم نے بتا کیوں نہیں دیا؟ کیسے بتا دیتا؟ کنڈریکٹ نے غصے میں اپنی ویگ اتار کر پھینک دی۔ مجھے اس سے $40,000 وصول کرنے ہیں۔ جو چاہو کرو، مگر میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پھنسانے کی کوشش مت کرنا، ساری ذمہ داری تمہاری ہے، لوئس نے جواب دیا۔ کیرن نے آخر کار اپنا کام ختم کر ہی لیا۔ برانڈن کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہفتے کی پوری سہ ضائع ہو گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، شام کے 6:30 بجے تھے۔ اسے اپنے باپ کا خیال آیا، وہ کچھ پرانے بوڑھے دوستوں کے ساتھ اپنے بحری جہاز پر ہوگا۔ اس نے کیرن کو بھی مدعو کیا تھا، مگر کیرن نے کام کی زیادتی کا عذر کر دیا۔ اس نے بتایا کہ برانڈن کو اپنے خسر کی علالت کی وجہ سے جانا پڑا ہے اور وہ اکیلی کام کر رہی ہے۔ اس پر اس کے باپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا، مگر اب جب کہ کام ختم ہو گیا تھا تو کیرن نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سوچا کہ وہ باقی ویکینڈ کا کیا کرے۔ برانڈن کے بعد اسے کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا اور اب اسے ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مصیبت یہ تھی کہ جب تک اس کا ڈرائیونگ لائسنس بحال نہ ہو جائے وہ کار نہیں چلا سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ باقی دن اپنے کیبن میں گزارے، مگر پہلے اسے کوئی آدمی تلاش کرنا ہے۔ اس نے اپنے کئی مرد دوستوں کے بارے میں سوچا، لیکن وہ سب کے سب کسی نہ کسی کے حصے میں آ چکے ہوں گے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا ویکینڈ ضائع نہ ہو جائے۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک خیال ذہن میں آیا، وہ ایک تجربہ کیوں نہ کرے، کسی سے لفٹ لے کر دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی دلچسپ آدمی مل جائے، تھوڑی تفریح ہی صحیح۔ آفس بند کر کے سی ویو ایونیو پیدل طے کر کے میامی ہائی وے پہنچی۔ ایک پام کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر گزرتی کاروں کو دیکھنے لگی۔ ٹریفک جام کی وجہ سے وہ سب آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ ایک پورشے کار آئی، مگر اس میں کوئی موٹا سا بدصورت آدمی بیٹھا تھا۔ کیرن نے اسے گزر جانے دیا، اگرچہ اس موٹے نے اس کی طرف اس خیال سے دیکھا تھا کہ شاید اسے لفٹ کی ضرورت ہے، مگر کیرن کو موٹے آدمیوں سے سخت نفرت تھی۔ فورڈ، مرسیڈیز، واکس ویگن اور کیڈیلاک کاریں گزرتی رہیں، مگر اسے جو آدمی دلچسپ لگے ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ مایوس ہونے لگی تھی کہ ایک رولز کار کو آتے دیکھا۔ اس وقت اتفاق سے روڈ بلاک ہو گئی تھی اور رولز کار ٹھیک اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کے ڈرائیور پر نظر ڈالنے کے بعد کیرن بالکل نہیں ہچکچائی۔ اس کے بال گندمی رنگ کے تھے، خوبصورت تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اکیلا تھا۔ کیرن نے آگے بڑھ کر بڑے دل فریب انداز میں اس سے لفٹ مانگی۔